بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب سے پیارے ساتھیوں، اللہ سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، خوشحال رہیں، صحت مند رہیں، آمین اللہم آمین۔ تو جناب آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں اپنی خوشی میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں آگے چل کے کہ میں خوش کیوں ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے سائم کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی تو آپ لوگوں نے اتنی دعائیں دیں سائم کے اوپر اپنا اتنا پیار لٹایا کہ اس سے میرا حوصلہ، میری ہمت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ پر یقین تو مجھے ہمیشہ سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی دعاؤں پر بھی یقین ہو گیا کہ آپ نے اتنی دعائیں دی ہیں، انشاءاللہ سائم کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں خوش کیوں ہوں۔ الحمدللہ سائم کی رپورٹس بہت اچھی آئی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ پچھلے تقریباً 2 ہفتے میں اتنی زیادہ پریشان رہی ہوں، اتنی پریشان، میں نے پراپر کھانا نہیں کھایا، میں پراپرلی سوئی نہیں، بس مجھے فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ سائم کے لیے سب خیر کر دے اور سائم کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، آمین۔ تو جناب جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں سائم کو نیورو فزیشین کے پاس لے کے جانے والی ہوں، تو میں سائم کو نیورو فزیشین کے پاس لے کر گئی تھی۔ یہاں میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گی، لیکن میں آپ کو میں اپنی وزٹ کا جو ہے وہ قصہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی۔ ہم ان کے پاس لے کے گئے، ہمیں پتہ تو تھا ہی کہ وہ ضرور اس کا MRI سجیسٹ کریں گے، جو کہ انہوں نے اس کا MRI سجیسٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ آپ یقین کریں انہوں نے ہمیں اتنا مایوس کیا کہ اگر کوئی بیچارے ایوریج ٹائپ کے پیرنٹس ہوتے تو وہ سچ مچ مایوس ہو جاتے، اور سائم کو بالکل جو ہے وہ نیکسٹ کسی پروسیجر پر لے کر ہی نہ جاتے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں پر پورا یقین ہے۔ ہم سائم کو وہاں سے لے کر آئے، لیکن بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے ہم، کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ نہیں جی آپ کا بچہ تو جو ہے وہ تو ایسا ہے، وہ اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکتی، یہ تو اتنا سٹف ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو دیکھیں اس کی تو بھی سپیچ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ تو بولتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں اب آپ کو اور کیا کیا بتاؤں کہ انہوں نے ایک لمبی فی ہم سے چارج کی، اور میرا خیال ہے ہارڈلی ہمیں 10 منٹس دیے ہوں گے انہوں نے اس فی کے اگینسٹ، اور بس سائم کو انہوں نے ایک سیرپ جو تھا وہ سٹارٹ کروایا، ایپی وال، جو کہ سائم پہلے بھی پیتا رہا تھا جب یہ 1 سال کا تھا۔ 1 سال کی ایج سے لے کے تقریباً 4 سال کی ایج تک سائم یہ سیرپ پیتا رہا تھا، جس کی وجہ سے سائم کو کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا، لیکن پھر ڈاکٹر نے ہی اس کو کوئٹ کروا دیا تھا کہ اس کی اوور ڈوز بھی نہیں جانی چاہیے بچے کے اندر۔ بہرحال اب جب سائم کو دوبارہ یہ پرابلم ہوا تو چونکہ وہ اسی ایپی وال کی وجہ سے ہی شاید اس سے بچا ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے اسے دوبارہ سٹارٹ کروایا، لیکن اتنی اوور ڈوز سٹارٹ کروائی انہوں نے اس کو۔ 14 ml جو تھا وہ 24 آورز میں، 7 ml مارننگ میں اور 7 ml ایوننگ میں انہوں نے اس کا سٹارٹ کروایا، اور ساتھ انہوں نے 2 اس کی ٹیبلٹس سٹارٹ کروائیں۔ آپ لوگوں کو اگر کامنٹس میں مجھے بتائیے گا ایپی وال کے حوالے سے کوئی بات آپ کو پتہ ہو، کوئی احتیاط پتہ ہو، کوئی اور چیز پتہ ہو ایپی وال کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو 2 ٹیبلٹ سٹارٹ کروائیں وہ بہت زیادہ سیڈیٹیو تھیں، لیکن شروع میں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ ان کو کھانے سے یا ان کو پینے سے سائم جو ہے وہ سوتا ہی رہے گا۔ بہرحال 3-4 دن کے بعد ہمیں سائم کے MRI کی ڈیٹ مل گئی، جو کہ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر سے ہم نے کروانا تھا۔ ہم سائم کو وہاں لے گئے، سائم کو ظاہر ہے سائم اپنا سر ہلا دیتا اگر یہ جاگتا رہتا، تو اب اس کو سلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈوز انیستھیزیا کی دینی پڑی سائم کو۔ اس کے بعد
تقریباً 25 to 30 منٹس تک سائم کا یہ وہاں پر MRI ہوا. میں سائم کے ساتھ تھی. بابا اور رامین بھی ساتھ تھے لیکن وہ وہاں نہیں تھے جہاں اس کا MRI ہو رہا تھا. میں وہاں پر تھی جہاں اس کا MRI ہو رہا تھا. سائم سو گیا بہرحال تو اس کا MRI ہو گیا. اس کے بعد وہاں پر جب MRI ہو گیا ڈاکٹر نے اس کو جگایا. جگانے کے بعد ہم آ گئے. پوری طرح تو یہ ظاہر ہے بچہ ہوش میں نہیں آتا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن سائم جو تھا نا یہ 3 دن تک آپ سمجھیں مسلسل سوتا رہا, کیونکہ میں نے اس کی وہ میڈیسن سٹارٹ کروا دی ہوئی تھی جو کہ اس کے ڈاکٹر صاحب نے جہاں کہ ہم لے کے گئے تھے, اس کے نیورو فزیشین تھے وہاں ہم لے کے گئے تھے, تو انہوں نے سٹارٹ کروا دی تھی اس کی میڈیسن, وہ ہم اس کو دیتے رہے. اب مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سیڈیٹیو میڈیسن ہے اور اتنی اوور ڈوز ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں. بہرحال جناب سائم کو جب میں نے دیکھا کہ یہ جاگ ہی نہیں رہا تو میں نے خود ہی میں نے فیل کیا. میں نے وہاں ڈاکٹر صاحب سے جو IDC کے اینستھیزیسٹ تھے میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں, انہوں نے اس کو بالکل بھی اینستھیزیا کی اوور ڈوز نہیں دی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. انہوں نے میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری ساری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. بہرحال جب میں نے وہ پچھلے ڈاکٹر صاحب کی میڈیسنز اس کو دینا بند کر دی نا تو 3 دن کے بعد سائم پوری طرح سے جاگ گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جاگتا ہی نہیں تھا, جاگتا تھا, لیکن ایسے ہوتا تھا جیسے سائم نے نا کوئی مطلب کوئی نشہ آور چیز لی ہوئی ہے اور بس نشے میں ہے سائم, ہر وقت ایسا فیل ہوتا تھا. لیکن بہرحال 3 دن کے بعد یہ جاگ گیا. اس کے بعد ہم ان سے پچھلے ڈاکٹر صاحب سے اتنا مایوس ہوئے کہ ہم MRI کی رپورٹ دکھانے بھی ان کے پاس نہیں گئے. ہم نے ایک اور ڈاکٹر صاحب جن سے ہم نے اپائنٹمنٹ لی جو کہ نیورو فزیشین ہیں, ہم ان کے پاس سائم کو لے کے گئے. جی تو جناب دوسرے ڈاکٹر صاحب نیورو فزیشین جن سے ہم نے ٹائم لیا وہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر ریاض محمود ان کا نام ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. انہوں نے ایک نامنل سی فی ہم سے چارج کی جو کہ عام ہاسپٹلز کی فی ہوتی ہے, اور سائم کو اتنی اچھی طرح انہوں نے ایگزامن کیا, اتنی اچھی طرح ایگزامن کیا. اس کی رپورٹ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو تھی وہ آبزرو کی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے ہمیں بتایا کہ سائم کی جو MRI کی رپورٹ آئی ہے الحمدللہ جس چیز کا شک ہوتا ہے ڈاکٹروں کو, جس کے لیے MRI کرایا جاتا ہے فٹس آنے کے بعد, وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی کلاٹ تو نہیں آ گیا برین میں, یا برین کسی ہیمریج یا سٹروک کی طرف تو نہیں جا رہا. تو الحمدللہ رب العالمین آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے سائم کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. وہی ڈیفارمٹی ہے برین میں جس کے ساتھ کہ یہ بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کے علاوہ سائم کے برین کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آیا, جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے. اللہ کا بہت شکر ادا کیا, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا. الحمدللہ سائم کی رپورٹ بہت اچھی آئی جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں, اور اسی لیے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب قصہ سارا جو ہے وہ اپنی روٹین جو ہم نے مشکل میں ٹائم گزارا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. آپ لوگوں نے بہت فکر کی, بہت آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے, مجھے DMs کیے, مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کامنٹس بھیجے کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی, سائم کے بارے میں بتائیں, سائم ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سائم بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے. اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے سائم بالکل ٹھیک رہے گا. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایپی وال کی جو اب ڈوز سائم کے لیے سجیسٹ کی ہے وہ صرف 5 ml ہے, جس میں سے مجھے 2.5 ml اسے مارننگ میں دینا ہے اور 2.5 ml مجھے اسے ایوننگ میں دینا ہے. تو یہ دیکھیں آپ, انہوں نے مجھے پچھلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے 14 ml
جو تھی وہ ٹوٹل ڈوز اس کی دی تھی، جس کی وجہ سے سائم بالکل سیڈیٹو ہو گیا تھا، پورا ٹائم سائم سوتا ہی رہتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ ڈوز بھی بالکل سیٹ ہے اور سائم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مزید بھی سائم کو اسی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ نے جو بھی دعائیں سائم کو دی ہیں وہ پلٹ کے آپ لوگوں کی طرف آئیں، آپ کے بچوں کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کا نصیب بلند فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے، میرے بچے کے لیے بڑی فکر کی، مجھے پوچھا کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، تو اس لیے آج میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ اپنا پریشانی میں گزارا ہوا ٹائم جو ہے وہ اس کو ایک چھوٹا سا جو ہے میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو آپ لوگوں نے آئندہ بھی سائم کا اسی طرح سے خیال رکھنا ہے، سائم کو اور سائم جیسے تمام بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو، معصوم فرشتوں کو ہر قسم کی آزمائش سے بچا کے رکھے۔ آپ لوگ سائم کے حوالے سے، اس کی میڈیکیشن کے حوالے سے، کسی ڈاکٹر کے حوالے سے کوئی بھی چیز اگر آپ میں سے کوئی اور پوچھنا چاہتا ہے، آئی ایم آلویز دیئر۔ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ میرے انسٹا پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ تو جناب اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔